ابو بکر عمر اور عثمان و علی، ان کے ہاتھ میں جو اختیارات تھے وہ ارتکاب اختیار آپ کریں گے آج؟ سوچنے کی بات ہے۔ لہذا اس کو خاص طور پر اہل دانش تعلیم یافتہ طبقے میں پھیلائیے، اس پر اپنے اپنے ہاں سیمینار منعقد کرائیے، کتاب دیجئے، کہیے اس پر تنقید کیجئے، آئیے ہمارے یہاں اجتماع ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، آئیے اس پر تنقید کیجئے۔ دوسری کتاب، اور وہ بھی چونکہ تحریک خلافت سے بہت متعلق ہے، میرا خیال ہے کہ عمران صاحب نے مجھے آج سے 15 سال پہلے دی ہوگی، کیا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس ملاقات کو ہماری؟ 15 سال رکھی رہی میرے پاس۔ کچھ ابتدائی مباحث میں نے دیکھے تو اس میں کہیں کہیں میرا ذہن الجھا، میں نے اس کو بند کر دیا۔ صاف صاف بات کہہ رہا ہوں، بعض چیزوں میں آخر ہر مصنف سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اب خیال آیا بعد میں، جو میں نے سرسری مردردانی کی تھی، کہ وہ تو ایک نہایت قیمتی ڈاکومنٹ ہے۔ استنبول میں خلافت ختم ہوئی اور اس کے بعد سے شیرازہ منتشر ہوا، پھر اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کس کس نے کوشش کی، کس کس کے دل میں خلافت کی امنگیں پیدا ہوئیں، کس کس نے کانفرنسیں بلائیں، پھر کیسی آپس میں رائولریز ہوئیں، انتشار کس طرح بڑھتا چلا گیا، اور اب کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہمیں اس خلافت کی پھر کہیں کڑیاں جوڑنی ہیں تو ان تمام حقائق و واقعات کا آپ کے ذہن میں مستحضر ہونا ضروری ہے۔ اس کی بعض چیزیں بعض لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی، لیکن واقعات اور حقائق چاہے تلخ ہو، ان کو اس کے اصل پس منظر میں دیکھنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ عمران حسین صاحب، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور تنظیم میں بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کی یہ کتاب بھی اسی وقت میں نے بہت تیزی کے ساتھ جلدی میں اس کو طبع کرایا ہے۔ یہ کتاب بھی آپ زیادہ سے زیادہ، اور یہ تو وہ چیز ہوگی جو لوگوں کی بہت دلچسپی کی شے ہوگی، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ اس صدی کی تاریخ سے بھی مسلمان واقف نہیں ہے۔ وہ پچھلی تاریخ جو ہماری تھی اس سے تو کون واقف ہوتا، پچھلی صدی کے جہاد شہیدین کو کون جانے گا، اس صدی کے اب حالات معلوم نہیں۔ آج کا انسان ماضی سے بھی منقطع ہو چکا ہے اور مستقبل سے بھی مستغنی ہے، حال ہی حال ہے، اس سے آگے کسی کی نگاہ نہیں۔ تیسری کتاب جو ابھی کچھ دن ہوئے تیار ہوئی ہے، وہ ہے پاکستان کی سیاست کا پہلا ہنگامی دور، عوامی دور، کون کون سے کردار تھے، کس کس طرح کے حالات ہوئے ہیں۔ آج جو ایکٹر نظر آ رہے ہیں سٹیج کے اوپر، ان کا پیچھے ماضی کیا ہے، پس منظر کیا ہے، تاریخ میں کہاں جڑتے ہیں، اس کا اگر آپ کو کامل فہم نہیں ہوگا تو آپ گویا کہ اس ماحول ہی سے واقف نہیں جس میں آپ کو نظام خلافت قائم کرنا۔ You must know who's who، کون کیا ہے، کس کا کیا ماضی ہے، کیا رول رہا ہے، کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور وہ جوں کہ وہ میرے سن 69 70 71 اس کے جو اداریے ہیں میثاق کے، وہ شائع ہو گئے ہیں۔ چوتھی بہت اہم شے، بہت مختصر، دینی جماعتوں کا اتحاد۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بات، میرا تجربہ یہ ہوا، آپ نے تقریر کی، ساری بات لوگوں نے سمجھ لی، ہر چیز ان پر واضح ہو گئی، اپنا فرض بھی کھل گیا، آخری بات ہوتی ہے جی یہ دینی جماعتیں جمع کیوں نہیں ہوتی؟ گویا کہ اب بری ہو گئے سب لوگ، ہمارا کوئی فرض نہیں ہے، ساری خرابی ان کی ہے۔ خیر اس کا جواب تو میں وہاں جو دیتا ہوں دے دیتا ہوں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ معلوم ہو یہ ہمارے مکاتب فکر کون کون سے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان میں سے کس کس کے مابین کوئی اتحاد کس بنیاد پر ہو سکتا ہے۔
اور خاص طور پر اپنی تحریک کے بارے میں معلوم ہو. یہ تحریک جو ہے، جیسے کہ سید ہادی علی نقوی نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا تھا، الفاظ مجھے پسند آئے، کہ تحریک اسلامی اور تنظیم اسلامی تو تمام ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، وہ کیوں نہیں جمع ہوتے؟ آپ شیعوں سے چاہتے ہیں، آپ اوروں سے چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے. اس کے لیے جو ہماری پیشکش ہے، یہ چیزیں جب تک آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، جب تک آپ اسے لوگوں کے سامنے عام نہیں کریں گے، اس کے پورے صغرا کبرا کو سمجھیں گے نہیں. ہوتا کیا ہے، شیطان انسان کو خود اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے ہتھیار دے دیتا ہے. جی یہ جمع ہو جائیں تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، یہ جمع نہیں ہوتے اور ہمیں تو کچھ کرنا نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا قصور نہیں. اجی لوگ تو بڑے مخلص ہیں اور لوگ تو چاہتے ہیں، تن من دھن خرچ کرنے کو تیار ہیں. اس کا میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتا دو، عام مسلمان کو ایک طرف پیسہ رکھا ملے، ایک طرف سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہو، پیسے میں زیادہ وزن ہوگا یا سچ اور جھوٹ کے فرق میں؟ چپ. تو وہ جواب تو خیر میں دے لیتا ہوں کہ عوام کو بھی یہ نہ سمجھو. بہت صحیح کہا تھا مولانا مختار گل صاحب نے، اعمالکم اموالکم، حدیث نبوی ہے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ایسے ہی تم پر امراء مسلط ہو جائیں گے. بری یہاں کوئی نہیں. لیکن پھر بھی ایک دعوت اور تحریک کے حوالے سے ضرورت ہے. ہمارا ایک بڑا شاندار ریکارڈ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے اپنی بات پر وہ اعتماد ہے کہ میں نے 6 دن تک متواتر استہزاء سنا ہے اپنے سٹیج سے بیٹھ کر. ہمارے ایک ساتھی کو بڑا احتجاج ہوا ہے اس پر کہ یہ ہم نے کیوں فلاں مولانا کو بلا لیا، ہم تو لوگوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، وہ اپنی بات کہہ کے چلتے بنتے ہیں، ہماری بات تو سنتے نہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم یہ ہمارے ریکارڈ پر بات آ رہی ہے کہ ہمارا سینہ کشادہ ہے. کم سے کم یہ بات لوگوں کے سامنے آئے گی کہ ان کے اندر وہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ اپنے سٹیج سے اپنے ناقدین کی باتیں سن سکتے ہیں. کم سے کم لوگوں کو یہ تو ہوگا کہ کسی سٹیج پر یہ لوگ بھی جمع ہو سکتے ہیں، نظر تو آ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ایک ساتھ. اور پھر یہ کہ ہمارے ساتھیوں کو میں تو چاہتا ہوں، ہمیشہ میں نے کہا ہے، مجھے اندھی بہری بھیڑ درکار نہیں ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی وجہ البصیرت. ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے علی وجہ البصیرت کیا ہے. یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا پازیٹو ہمارے لیے. اور پھر یہ کہ کیا پتا ہماری کسی غلطی پر کوئی شخص ہمیں متنبہ کر دیجیے. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معاذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. کیا پتا. اس لیے یہ تو ہمیں کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، کھلے دل سے بات لوگوں کی سننی ہے، لوگوں کو موقع دینا ہے کہ وہ آئیں اور خود اپنے اندر بصیرت، یقین، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر چلنا ہے، اندھے بہرے بن کر نہیں چلنا ہے. اور اسی کے ضمن میں آخری بات جس کا کہ مجھے ابھی یاد آ گیا ہے کیونکہ تذکرہ ہوا ہے، 1 ایئر کورس. ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کا فکر بہت واضح ہے، بہت واضح، لیکن زمین پر پاؤں نہیں ہے، آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے. مجھے تو سخت ایک طرح کا صدمہ ہوا ہے جب وہ نوجوان ثاقب اکبر صاحب جو ہیں، کئی سال قم میں رہ کر آئے ہیں، تعلیم حاصل کر کے، میں تو بہت مرعوب ہو گیا تھا، ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے. اور یہ معاملہ انہی کا نہیں ہے، ہمارے ساتھیوں کا ہے. فکر بہت بلندی پر ہواؤں میں فکر اڑ رہا ہو، وہ مفید نہیں ہوگا جب تک کہ پاؤں زمین پر ٹکے ہوئے نہ ہو. اور زمین پر پاؤں ٹکانے کے لیے ضروری ہے. اب اس سے کم کیا ہے کہ ہم نے اسے گھٹاتے گھٹاتے 2 سال سے 1 سال کیا، اس سے بھی آگے اب
کوشش کر رہے ہیں اور کنڈینس کریں اور 2 سیمسٹرز 4 4